مجھے یاد آ رہا تھا کہ مسیحیوں کا دنیا میں کیا کردار رہا ہے اور بدلے میں ہمیں کیا ملتا رہا ہے۔ پھر میں سوچنے پر، اسٹڈی کرنے پر مجبور ہو گیا کہ مسیحی جو ہیں ان کا پاکستان بنانے میں کیا کردار تھا، پاکستان کو بچانے میں کیا کردار تھا، اور بدلے میں مسیحیوں کو کیا ملتا ہے۔ ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں بدلے میں ڈپریشن ملتا ہے۔ ہماری سوچوں کو، خیالوں کو، ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں، جیسے ہم اس ملک کے غدار ہیں۔ اس طرح سے ہمیں ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ میں ایک پادری ہوں۔ میرے پاس لوگ اپنی درخواستیں لے کر آتے ہیں دعاؤں کے لیے۔ ہمارے لوگ جو ڈیوٹیاں کر رہے ہیں وہ بڑی مشکل سے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، انہیں بہت سارے وہاں پر سوالوں کا سامنا رہتا ہے، اور کئی دفعہ وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں میں کئی دفعہ تو ہمیں نوکریاں نہیں ملتی۔ میرے پاس ایک بیٹی آئی، اس نے میڈیکل میں اسٹڈی کی، FSC کے بعد 6 سال تک۔ جب وہ بہت پڑھ چکی، ڈاکٹریٹ کی اسٹڈی کر رہی تھی، سب کچھ مکمل کر چکی، تو جب وہ نوکری کے لیے گئی تو آگے سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نوکری آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ کرسچن ہیں، کیونکہ آپ کرسچن ہیں۔ حال ہی میں جو واقعہ ہوا آپ جانتے ہیں۔ کلام ہمارا ہمیں ان حالات کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات ہم پڑھیں گے۔ کلام کہتا ہے، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کریں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے۔ یہ ساری باتیں، یہ سب کچھ ہوں گی، لیکن خدا ہمیں کہتا ہے کہ یہ باتیں اس لیے ہوں گی کہ نہ انہوں نے مجھے جانا اور نہ کس کو جانا، باپ کو جانا۔ اب عزیزو، میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحیوں کا دنیا میں کیا کردار رہا ہے۔ یعنی میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ کرسچنز کون ہیں، مسیحی کون ہیں۔ مسیحی وہ ہیں جو شروع سے آپ کا ساتھ دیتے آئے ہیں۔ مسیحی وہ نہیں ہے جو غدار ہوں۔ مسیحی کسی بھی دنیا کے خطے پر ہوں، ان کو تو حکم ہے تو جس ملک میں ہوگا تو نے اس ملک کی کیا ماننی ہے؟ خیر ماننی ہے، اس ملک کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہم وہ ہیں جو اس ملک کے لیے دعا کرنے والے ہیں، برکت چاہنے والے ہیں۔ اور اگر جھنڈے کے بارے میں بھی جانتے ہو تو ہر ایک جھنڈے کا جو چاند اور ستارہ ہے وہ سفید کلر کا کون کہلاتے ہیں؟ ہم ہیں وہ مسیحی جو چاند اور ستارہ کہلاتے ہیں، جھنڈے کا۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان بنانے میں مسیحیوں کا کردار۔ یہ بات سچ ہو سکتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر الگ ہوا، یہ بات سچ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے جس پنجاب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس پنجاب سپیکر کا ووٹ جو کہ کرسچن تھا وہ پاکستان کے ساتھ نہ ہوتا تو آج یہ خطہ انڈیا کے پاس ہوتا، پاکستان کے پاس نہ ہوتا۔ پھر جب پاکستان بنانے کی تحریک چل رہی تھی تو ایک ہندو نے کہا مانگو گے
पाकिस्तान मिलेगा कब्रिस्तान। उस वक्त हमारे एक क्रिश्चियन लीडर जिनका नाम दीवान बहादुर एसपी सीबा साहब था, उसने कहा, बुलंद आवाज से नारा लगाया, उसने कहा सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। उसने ये कहा। उसके साथ एक और शख्स जो बड़ी कायदे आजम के साथियों में से था, एडवोकेट चंदूलाल, और कई और मसीही थे। आज जब मैं इन मसीहियों के बारे में भी सोचता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अपना रोल सरअंजाम दिया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे मुझे फिर शक होता है जब हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता है। शायद हमारे बुजुर्गों से क्या हो गई, कोई गलतियां हो गई जिनकी सजा जो है आज हम भुगत रहे गए। अजीजों, फिर पाकिस्तान बनाने के बाद भी आज जो मैं बातें आपके साथ करना चाहता हूं, मैं एक मसीही होते हुए करना चाहता हूं। और ये बातें आज सिर्फ कलीसिया आपके लिए नहीं है, ये बातें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए है, ये बातें दुनिया की दूसरी हुकूमतों के लिए भी हैं, जो आज मैं दिल खोल कर आपके साथ करना चाहता हूं कि हम जो मसीही हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हमें खुदा मोहब्बत करने की तरबियत देता है, प्यार करने की तरबियत देता है। हम उसको मानने वाले हैं जो सलामती का शहजादा है, जो जंगों का शहजादा नहीं है, जो लड़ाइयों का शहजादा नहीं है, बल्कि पीस लेकर आया, अमन लेकर आया। अब मैं चंद वाकयात जो पिछले सिर्फ 27 सालों में पाकिस्तान में हुए उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने 2 महीने पहले आपको रोम की एज़ा रसानियों के बारे में तालीमात दी, और तकरीबन 1 महीने तक मैं ये तालीमात देता रहा। और उनके फौरन बाद इंडिया का वाक़या हुआ, और उनके फौरन बाद पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ, फिर इन वाक़यात ने मुझे दोबारा से पुराने वाक़यात को स्टडी करने के ऊपर मजबूर कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि हम पाकिस्तान में रहते हुए महफूज हैं। हमें नहीं लगता, इसलिए कि अगर आप पिछले वाक़यात को स्टडी करें तो आपको लगेगा कि क्या क्या हमारे साथ, क्रिश्चियंस के साथ, मसीहियों के साथ होता रहा है। अगर आप 6 फरवरी 1997 शांति नगर में चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहां पर इन्होंने क्या किया था। उन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया था कि ये मगरिब के जासूस हैं। अगर इल्जाम मगरिब के जासूस था तो मगरिब से कितनी एड लेते हैं जो पाकिस्तान में आती है? मगरिब के कितने इदारे हैं जो पाकिस्तान में एनजीओस चला रहे हैं? उन सब का पैसा भी बंद करें, फिर पता चलेगा कहां पर हमारी इकोनॉमी जाती है। अगर हम मगरिब के जासूस, उनके ऊपर इल्जाम लगाया मगरिब के जासूस, और 785 घरों को जला दिया। कितने घरों को? 785 घर। सोचिए, हम जो यहाँ पर रह रहे हैं, हम जायदादे वाले नहीं हैं। हम वो हैं जो सारी उम्र गुजार के एक घर बनाते हैं, या कुछ लोग सारी उम्र गुजार भी चुके हैं तो उनका अपना घर नहीं बन चुका। हम वो हैं 785 घर। और जो लोग थे वो बताते हैं कि ये इस तरह के केमिकल के साथ उनके घर जलाए गए कि उनके लैंटर जो थे, उनके पंखे जो थे, वो भी झुलस गए और बिल्कुल क्या हो गए थे, खत्म हो गए। 4 गिरजाघर जलाए गए। और जब गिरजाघर जलाए जाते हैं तो हम सब जानते हैं कि गिरजाघरों में हमारी मुकद्दस सलीब का निशान भी होता है। गिरजाघरों में बाइबल मुकद्दस भी होती है, हमारी मुकद्दस किताबें वो भी जलाई जाती हैं, उनकी भी बेहुरमती की जाती है। क्या मुझे एक वाकया बता दें कि मसीहियों के ऊपर जुल्म किया हो, सिवाय एक जो यूहन्नाबाद में हुआ, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और हमने उसकी मजम्मत भी की। वो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन पलटकर माजी में कभी किसी क्रिश्चियन ने, किसी मसीही ने इस तरह से, जिस तरह से हमें जवाब दिया जाता है, जवाबी कार्रवाई की जाती है, घरों को जला दिया जाता है, घरों को जलाया हो। फिर इसमें 4 चर्च जो थे वो जला दिए गए थे।
2500 سے زیادہ لوگ جو تھے ان کو نقل مکانی کرنا پڑی تھی، یعنی خوف کے ساتھ لوگ بھاگ گئے تھے. انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور بھاگتے گھومے کہ کہیں پر چلے جائیں جہاں پر ہم بچ جائیں، ہم محفوظ ہو جائیں. اب یہ واقعہ ہوا تھا تو پھر 1 اگست 2009 میں گوجرا میں درجنوں گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا. یہاں پر بھی 8 لوگوں کو شہید کیا گیا، مارا گیا، 18 لوگوں کو زخمی کیا گیا، لوگوں کے گھر جلائے گئے، لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. کیا کوئی ہمارے ساتھ انصاف ہوا؟ کسی بھی شخص کو اس جرم کی سزا ملی؟ جرم کی سزا نہیں ملی، بلکہ جرم نہ کرنے والوں کو، مسیحیوں کو الٹا کیا ملتی ہے؟ سزا نہیں ملتی بلکہ سزائیں ملتی ہیں. سزا کس چیز کی ملتی ہے؟ مسیحی ہونے کی سزا، پاکستانی ہونے کی سزا، یہ ہمیں سزائیں ملتی ہیں. پھر 9 مارچ 2013 جوزف کلونی کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں، لاہور میں یہ واقعہ ہوا. وہاں پر سامن نامی ایک شخص کے اوپر توہین رسالت کا الزام تھا. ہونا یہ چاہیے تھا اور ہونا بھی چاہیے. کلام کہتا ہے، بائبل کہتی ہے، ہم اس دلیل کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. اس نے گناہ کیا تھا، اس کو پکڑتے، اس کو سزا دیتے، اس کو قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے آپ اس کو سزا دیں، کیونکہ اس نے گناہ کیا اور وہ سزا کا کیا ہے؟ حقدار ہے. لیکن جنہوں نے گناہ نہیں کیا ان کا کیا جرم ہے؟ یہاں پر بھی 3000 لوگوں نے حملہ بولا. کتنے ہزار لوگوں نے؟ 3000 لوگوں نے. اور اگر آپ فوٹیجز دیکھیں تو آپ کا دل ہل جائے گا جب وہ شلیل کو توڑ رہے ہیں، جب وہ مار رہے ہیں. اگر آپ کے دل کے اوپر درد ہوتی ہے تو ہمارے دل کے اوپر بھی درد ہوتی ہے. صلیب ہماری نجات کا نشان ہے. ہم اس کلام کو ماننے والے ہیں، ہم اس کلام کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. یہ کلام ہمارے لیے راہ نجات ہے. اگر ہماری کتاب، ہمارے کلام مقدس کی توہین ہوتی ہے تو ہمارے دل بھی دکھتے ہیں. یہاں پر 150 سے زائد گھروں کو جلا دیا گیا. کتنے گھروں کو؟ 150. جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو کہاں تھی ہماری سیکیورٹی؟ کہاں تھی ہماری پولیس فورس؟ کہاں تھی ہماری رینجرز؟ کہاں تھی ہماری آرمی؟ کہاں تھے قانون نافذ کرنے والے ادارے؟ کہاں تھی عدالتیں؟ کہاں تھا سارا نظام؟ یہ نظام مجھے ایسے لگتا ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ نظام وہ نظام لگتا ہے جس کی آنکھوں کے اوپر صرف ایک پٹی بندی ہوئی ہے. کن کے لیے؟ مسیحیوں کے لیے کہ یہ مظلوم ہیں، ان کے ساتھ جتنا مرضی ظلم کرو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. پھر ستمبر 2013 کو جانتے ہیں پشاور میں جو کچھ حملہ ہوا، بم بلاسٹ ہوا، 127 لوگ شہید ہو گئے. کتنے لوگ؟ 127. 250 زخمی ہو گئے. کوئی تحقیقات ہوئی؟ نہیں ہوئی. پھر اگر آپ 13 نومبر 2014 کوٹ رادھا کرشن چک 59 اس کے بارے میں جانتے ہو تو یہ دل دھلا دینے والا واقعہ ہے. یہ شمع اور شہزاد کا واقعہ ہے. شمع اور شہزاد جن کے 3 بچے تھے، اور یہ شمع جو تھی یہ حاملہ تھی، اور اس کے اوپر بھی کوئی الزام توہین رسالت الزام لگتا، ان کو عدالت بھیجتے، تھانے بھیجتے، عدالتوں میں پیش کرتے، گناہگار ثابت ہوتے تو جو سزا قانون کے مطابق ہے ہمیں پتہ ہے اس کے مطابق ان کو کیا دیتے؟ سزا دیتے. لیکن کیا کیا گیا؟ ان کے کپڑے اتارے گئے اور ان کو ٹریکٹر کے پیچھے باندھا گیا اور ان کو گھسیٹا گیا. اور جب گھسیٹتے تھے اور ان کی ہڈیاں توڑی گئی، اور پھر جہاں پر وہ کام کرتے تھے اسی جگہ کے اوپر یہ بھٹوں پر اینٹیں بناتے تھے. بھٹے کی جو بھٹی تھی وہ تپ رہی تھی، ان میں ان کو کیا کر دیا گیا؟ پھینک دیا گیا. اور شمع اور شہزاد جل کر کیا ہو گئے؟ راکھ ہو گئے. آج میں سوشل میڈیا پر جب ان کو دیکھ رہا تھا تو
چہرہ نہیں تھا، شمع و شزاد کی ہڈیاں تھیں جو پہچانی نہیں جاتی تھی کہ کسی انسان کی ہے یا کسی درندے جانور کی ہے. یہ بنا دیا، اور اس کے بدلے میں جتنے لوگوں نے یہ کیا سب کو بری کر دیا گیا، سب کو بری، کہ کوئی بھی میں گناہگار نہیں ہے. اس کے بعد میں اگر آپ 15 مارچ جو یوحنا آباد کے لوگ ہیں وہ جانتے ہو 2015 یہاں پر کیا ہوا تھا. جب یہ واقعات ہوئے تھے تو کیا ہوا، 2 خودکش حملے، اس کے بعد 17 مسیحی ان حملوں میں شہید ہو گئے تھے، 80 سے زائد جو تھے وہ زخمی ہو گئے. مجھے یاد ہے، مجھے لوگوں نے بتایا کہ دیواروں کے اوپر گوشت کے لتھڑے لگے ہوئے تھے. خوف تھا. اور وہ شخص جو آکاش مسیح تھا جس نے خودکش بمبار کو پکڑا تھا، اس کا آدھا حصہ اڑ کے کہیں اور جا چکا تھا اور وہ صرف آدھا حصہ وہاں پر پڑا تھا. اور اس کی ماں اس کے آدھے حصے کو دیکھ کر چیخ رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی. کیا اس کی ماں کو آج تک تسلی آئی ہو؟ اس کے بعد مسیحیوں نے کچھ لوگ ہجوم اٹھانا، غصہ تھا، انہوں نے 2 لوگوں کو کیا کر دیا، جلا دیا، جس کی ہم آج تک مذمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس وقت پہلی دفعہ ہمیں افسوس ہوا کہ یہ مسیحی رویہ نہیں ہے. پھر 42 لوگوں کو پکڑا گیا، اور ہم سب جانتے ہیں جب لوگوں کو پکڑا گیا تو کیا ہو رہا تھا. سیڑھیاں لگاتے تھے، اندر آتے تھے، بے گناہوں کو بھی مارتے تھے، پکڑتے تھے اور ان کو لے جاتے تھے. ان میں 2 لوگ مار گئے اور 40 لوگ 5 سال کی سزا بھگتنے کے بعد وہ باہر آئے. ابھی یہ واقعات اسی طرح سے ریسنٹلی جو جڑا والا میں واقعہ ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں 28 چرچ جلا دیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 38 چرچ جلا دی. سوشل میڈیا کی خبریں ہیں، میں جا کر دیکھ کر نہیں آیا، لیکن لاتعداد چرچز جلا دیے. جرم کس کے اوپر؟ 1 کے اوپر یا 2 کے اوپر؟ اگر 2 کا جرم تھا 2 کو پکڑو، 3 کا جرم ہے 3 کو پکڑو، عدالت پیش کرو، تھانے پیش کرو، جو سزا بنتی ہے ان کو دو. لیکن باقی چرچز کا جو ہمارے لیے چرچ جو ہے وہ ہیکل ہے، ہمارے لیے چرچ ہیکل کا رتبہ رکھتا ہے. ہمارا چرچ بلڈنگ جہاں پر ہماری مقدس کتابیں ہوتی ہیں، جہاں پر ہم جوتیاں تار کے اندر آتے ہیں عبادات کرنے کے لیے، جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی حضوری موجود ہے، خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں، خدا کا تخت لگتا ہے، ہم خدا کی حمد کرتے ہیں، وہاں پر ان جگہوں کو کیا کر دیا گیا؟ جلا دیا گیا. اور صرف جلایا نہیں گیا، یہاں تک کہ وہاں پر جو مسیحی کالونیز تھی، آبادیاں تھی چھوٹی چھوٹی، تقریباً 80 سے زیادہ آبادیوں کو بھی جلا کر کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا. میں ایک لڑکی کی کا کلپ سن رہا تھا اور اس نے منہ کے اوپر دوپٹہ لیا ہوا تھا اتنا، اور وہ رو رو کر کہہ رہی، سندس اس کا نام تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، اور وہ کہہ رہی تھی میرا جہیز میرے باپ نے بنایا تھا، اگلے مہینے میری شادی تھی، اوپر جا کے دیکھیں صرف ایک فریج بچی، مجھے نہیں پتا اٹھا کر لے گئے یا جلا کر راکھ کر دیا، کیا کر دیا. کچھ اور لوگ تھے رو رہے تھے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے کھیتوں میں بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں، اپنی زندگیاں بچائیں، بھاگ رہے توڑ رہے، اور جب واپس مڑے تو گھر جو ہے وہ کیا ہے؟ جلے ہوئے گئے، ختم ہوئے ہوئے. ہم مسیحی وہ ہیں جو بڑا بینک بیلنس نہیں رکھتے، ہم مسیحی وہ ہیں جو زیادہ تر تو طبقہ ویسے ہی جھاڑو پھیرنے والا ہے، صفائیاں کرنے والا ہے، ویسے ہی انتہائی نیچے درجے کی نوکریاں جو ہیں وہ کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لینڈ لارڈ نہیں ہیں کہ کل جائیں گے مارکیٹ میں اور سب کچھ خرید لیں گے اور سب کچھ بنا لیں گے.
میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اعلیٰ داروں سے بھی کہ اگر پچھلے واقعات میں ہمیں انصاف ملا ہوتا تو یہ واقعات ہوتے، یہ واقعات نہ ہوتے، اور اب بھی ہمیں امید نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ گھروں کو بنا دیں گے، کوئی لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ روپیہ دے دیں گے، کیا کریں گے؟ گرجا گھروں کو ریبلڈ کر دیں گے۔ لیکن کیا جو ہماری روحیں ڈیمیج ہوئی ہیں، کیا ان کو ریبلڈ کر سکتے ہو؟ ہمارے ذہن جو ڈیمیج ہوئے ہیں، کیا ان کو ریبلڈ کر سکتے ہو؟ ہماری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے، کیا اس منظر نامے کو مٹا سکتے ہو؟ یہاں پر رہتے ہوئے جو ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، کیا اس ڈپریشن کو ختم کر سکتے ہو؟ کیا ہمارے لیے یہ اس فضا میں سانس لینا آرام سے ہم سانس لے سکتے ہیں؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم دوسرے درجے کے نہیں، اس سے بھی زیادہ پرے درجے کے یہاں پر لوگ ہیں۔ لیکن اس کی عوض میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اصل میں مسیحی تعلیم کیا ہے۔ مسیحی تعلیم یہ ہے، کلام مقدس پڑھیے۔ اب میں مسیحی تعلیم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ہیں جو یسایہ کی کتاب 9 باب 6 آیت پڑھے۔ کلام میں ذکر ہے ہمارے اس شہزادے کا جو سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ مسیحی وہ ہیں جو تلوار سے لڑنے والے نہیں ہیں، ہتھیار سے لڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جو سلامتی کے شہزادے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ یروشلم میں بھی جب شاہانہ طور پر داخل ہوا تو اس وقت بھی نہ وہ گھوڑے پر آیا اور نہ وہ اونٹ پر آیا، نہ وہ ہاتھی پر آیا، بلکہ وہ کس کے اوپر آیا؟ گدھے کے اوپر سوار ہو کے۔ یعنی گدھا امن کی نشانی ہے، جنگ کی نشانی نہیں ہے۔ یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہم سلامتی کے شہزادے کو ماننے والے ہیں۔ پھر میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو میں نے دیکھا لوگ قبرستانوں میں گئے۔ کہاں پر گئے؟ قبرستانوں میں جاتے تھے، قبروں کو کھودتے تھے اور قبروں کو کھودتے تھے اور وہاں سے صلیب کا نشان اٹھاتے تھے اور اس کو توڑتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے۔ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، قبرستانوں میں ہی جانا ہے تو میرے مسیحا کی قبر کا بھی دیدار کر لو، وہ تمہیں خالی ملے گی۔ وہ وہاں پر نہیں ہے بلکہ وہ کیونکہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ ادھر بھی جا کر دیکھ لو، ادھر بھی بے غربتی کرنے کے لیے جاؤ جا کر دیکھو۔ یہ مسیحی وہ ہیں جو زندہ خدا کی پرستش کرنے والے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم اس مسیحا کو مانتے ہیں جس کی قبر کیا ہے؟ خالی ہے۔ اور ہم اس کو ماننے والے ہیں جو سلامتی کا شہزادہ ہے، اور ہم اس کو ماننے والے ہیں جب اس کو پکڑنے کے لیے بھی آئے تو پترس نے جب میان سے تلوار نکالی، ایک شخص کا کان اڑا دیا تو یسوع نے فوراً کان پکڑا اور دوبارہ سے لگا دیا اور اس کو کہا تلوار کو میان میں رکھ، جو قتل کرے گا وہ قتل ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو اس کو مانتے ہیں جو کان لگانے والا ہے، ہم کان اڑانے والے نہیں ہیں، ہم مرم لگانے والے ہیں، ہم زخم دینے والے نہیں ہیں، ہم مارنے والے نہیں ہیں، ہم بچانے والے ہیں، ہم لعنت کرنے والے نہیں ہیں، ہم برکت دینے والے ہیں۔ اور مسیحی تعلیم متی کی انجیل اس کا 6 باب 27ویں آیت، کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ کلام کہتا ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ ہم وہ ہیں جو اپنے دشمنوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ہماری کتاب نے سکھائی ہے، یہ بات ہمیں ہماری انجیل مقدس نے سکھائی ہے، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں کہ تم نے اپنے دشمنوں سے کیا رکھنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ ہم محبت کرنے والی کیا سکھاتی ہے اور کیا سکھاتی، ہم کیا کرنے والے ہیں؟ مسیح کا بارے میں 1 پترس 2 باب 23 آیت، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر دمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ ہم گالی کھا کر گالی دینے والے نہیں ہیں، ہم دمکائے تو جاتے ہیں لیکن ہم دھمکیاں دینے والے نہیں ہیں۔ ہم وہ ہیں جو یسوع ہمیں فرماتا ہے متی کی انجیل 6 باب میں، جو تم پر لعنت کرے ان کے لیے برکت چاہو۔ ہم لعنت کرنے
میں سے نہیں ہیں. ہم برکت دینے والے ہیں. کرسچنس ان کے پاس برکت ہے, یہ برکت دینے والے ہیں, یہ لعنت کرنے والے نہیں ہیں. پھر کلام تمہیں کہتا ہے جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو. ارے تم ہماری تحقیر کرتے ہو, ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تمہیں برکت دے. ہم تحقیر کرنے والوں میں سے نہیں. ہم برکت اس لیے نہیں دیتے کہ یہ ہمارا دل ہے, ہم برکت اس لیے دیتے ہیں, ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مسیحا کی تعلیم ہے. کیونکہ اس نے صلیب پر بھی جب اس کو چھیدا جا رہا تھا, زخمی کیا گیا تھا, قربان ہو رہا تھا, تب بھی وہ کہہ رہا تھا اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. ہم بھی اسی مسیحا کی زبان بولتے ہیں اور کہتے ہیں اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. ہم وہ ہیں جو دعا دینے والے ہیں. ہم اور کون ہیں؟ متی 6 باب کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. ہم وہ ہیں جس کے بارے میں کہا گیا جو تیرے ایک گال پر تماچا مار دے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. ہم تو وہ ہیں. ہم رپلائی کرنے والے نہیں ہیں. ہم تو اپنا دوسری گال جو ہے دوسری سائڈ پہ پھیرنے والے ہیں. اور یہ اس لیے نہیں کہ ہم کمزور ہیں, یہ اس لیے کہ محبت ہماری قوت ہے. اس لیے کہ جنہوں نے مسیح کو چھیدا تھا وہ آج دنیا پر نہیں ہے, لیکن مسیحی آج بھی دنیا پر موجود ہے. ہاللیلویا. کیونکہ مسیحیت جو ہے وہ تلوار کے ساتھ, ڈھال کے ساتھ, چھروں کے ساتھ, توپوں کے ساتھ, پیسوں کے ساتھ نہیں پھیلی, بلکہ خداوند یسوع مسیح نے مسیحیت کی بنیاد محبت کے ساتھ رکھی ہے, امن کے ساتھ رکھی ہے, سلامتی کے ساتھ رکھی ہے. اسی لیے ہمیں بھی کہا گیا اگر تمہاری ایک گال پر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف کیا کر دو, پھیر دو. پھر ہم کون ہیں؟ ہمیں یسوع کہتا ہے جو تیرا چوغا لے لے اس کو کیا کر, جو تیرا چوغا لے لے اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر. ہم وہ ہیں, ہم برداشت کرنے والے ہیں, ہم سہنے والے ہیں, ہم دینے والے ہیں. ہماری تعلیم ظلم کرنے والوں میں نہیں, ہماری تعلیم ظلم برداشت کرنے والوں میں ہے. پھر ہم کون ہیں؟ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے. ہم دینے والوں میں سے ہیں, ہم لینے والوں میں سے نہیں ہیں. پھر جو تیرا مال طلب کر لے اس سے طلب نہ کر, جو تیرا مال لے لے. ہم وہ ہیں جو مال لے لے اس سے دوبارہ طلب نہ کر. ہم وہ ہیں, ہم وہ نہیں ہیں جو لان تان کرتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو زیت اوپر دیتے ہیں. پھر ہم کون ہیں؟ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے پہلا پترس 3 باب 9 آیت میں کہ وہ گالی کھا کر گالی نہیں دیتا تھا. اس لیے تم بھی گالی کھا کر گالی نہ دو. یعنی آج جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تم ان کے ساتھ ویسے نہ, تم ان کے لیے برکت چاہو. پھر اور مسیحی کون ہیں؟ رومیوں کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی پہلی آیت کلام ہمیں کہتا ہے ہم جو مسیحی ہیں ہمیں تلقین کرتا ہے, ہمیں تربیت کرتا ہے. ہمیں کیا کہتا ہے کلام؟ ہمیں کہتا ہے ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار ہو. ہم وہ ہیں جو حکومت کے تابع دار ہیں. ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی اپنی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کی. ہم وہ ہیں کیونکہ بائبل انجیل ہمیں تعلیم دیتی ہے ہم نے اپنی حکومتوں کی تابع داری کرنی ہے. کیونکہ کلام ہمیں فرماتا ہے کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو خدا کی طرف سے نہ ہو. پھر لکھا ہے جو حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا سامنا کرتا ہے. اس لیے کلام کہتا ہے جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے. آج چند باتیں, پرانی چند تلخ حقیقتیں مجبوری کے طور پر یاد کرنی پڑی. اور یہ اس لیے کہ میں کچھ باتیں جو کچھ لوگ بھول گئے ان کو یاد کروانا چاہتا ہوں.
اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ماضی پر نظر کیجیے. کیا ماضی میں جنہوں نے مسیحیوں کے ساتھ ظلم کیا، کیا وہ آج میں نے روم کے بارے میں بتایا، ہم ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے، صرف نام روم زندہ ہے. لیکن آج جو مسیحیوں کے ساتھ پھر دوبارہ ظلم ہو رہا ہے، تو میں مسیحیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حوصلہ رکھیے، ایمان میں مضبوط رہیے، اور جو ہم پر ظلم کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے برکت چاہی، ہم ان کے لیے برکت مانگتے ہیں. کیونکہ کلام کیا کہتا ہے؟ بدلہ تم نے نہیں لینا، بدلہ لینا کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے. ہمارا خدا ہمیں کیا دے گا؟ بدلہ دے گا. اور روز عظیم کو پتہ چل جائے گا کہ ظلم کرنے والا کون تھا اور ظلم برداشت کرنے والا کون تھا. آج یہ دنیا تو ہمارے لیے مسافر خانہ ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. دنیا تو وقت تو گزر جائے گا، اچھا گزرے گا یا برا گزرے گا، لیکن جب خداوند کے سامنے جائیں گے، جب عدالت ہوگی، تو عدالت کے دن اس کو کیا منہ دکھائیں گے، اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے انصاف کیا تھا؟ ہم نے ظلم کیا تھا؟ ہم نے نہتے لوگوں کو مارا تھا، پیٹا تھا، ان کے گھر چلائے تھے؟ یہ خدا کی عدالت جب لگے گی، وہاں پر کوئی چیف جسٹس آپ خرید نہیں سکتے، وہاں پر کوئی جج آپ خرید نہیں سکتے، وہاں پر کوئی وکیل آپ خرید نہیں سکتے. وہاں پر عدالت ہوگی، خدا خود ہی وکیل ہوگا، خدا خود ہی منصف ہوگا، خود ہی جج ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا، جو ہم سب کا انصاف کرے گا. آخر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، مکاشفہ کی کتاب پڑھیں آپ. یسوع مسیح کو بہت ساری روحیں کہتی ہیں کہ ہمارا انصاف کر، ہمارا کیا کر؟ انصاف کر. تو خدا کا کلام ان کو کہتا ہے ابھی آرام کرو، صبر کرو، بہت سارے اور ہیں جو بھی آنے والے ہیں، پھر میں اکٹھا تم سب کا کیا کروں گا؟ انصاف کروں گا. تو انصاف ہوگا، لازمی ہوگا. دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں لازمی ہوگا. لیکن آخر میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر اپنی حکومتی اداروں سے. دل ٹوٹا ہوا ہے، دل پریشان ہے. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم پاکستان میں محفوظ ہیں؟ پھر کچھ سال پہلے ہمارے پاکستان میں ایک بڑے سینئر پادری صاحب بنتے ہیں. کچھ سال پہلے میں ان سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں. تھائی لینڈ میں گئے، جو مسیحی یہاں سے گئے تھے ڈر کے بھاگ کے، تھائی لینڈ میں گئے، سائلم لے کر انہوں نے اگلے ملکوں میں جانا تھا. وہ محفوظ فیل کر رہے تھے، پاکستان ان کے لیے محفوظ نہیں ہے. جب کسی کا گھر جلایا جاتا ہے، کسی کو مارا جاتا ہے، کسی کو دھمکایا جاتا ہے، کسی کو ایذا رسانی کی جاتی ہے، تو اس سے پوچھیں. تو یہ بڑے پادری صاحب وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں پر بھائی بھائی ہیں، ہم تو وہاں پر کیا بھائی بھائی ہیں، اور یہ جو مسیحی آپ کے پاس ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیا کریں؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو واپس بھیجیں. اور لوگ یہاں سے اپنے مکان بیچ کر گئے ہوئے تھے. کیا آپ کو پتہ ہے یا نہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ لوگ اپنے مکان بیچ کر گئے ہوئے تھے، لوگ اپنے قرضے پتہ نہیں کس طرح سے جائیدادیں بیچ کر گئے ہوئے تھے، اور ان کو واپس ڈیپورٹ کروا دیا. اور آج تو یہ وہاں پر گئے تو مگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں ان سے یہ پوچھتا کہ اب ذرا مسیحی قوم سے پہلے معافی بھی مانگ لیجئے کہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ غلط دی تھی. اس سے پہلے کوئی امداد کی اعلان کریں. امداد تو ویسے ہی کہ کہیں اور سے آنی ہے اور آپ نے آدھے رکھ رکھا کے پھر دینے ہیں. یہ تو بڑے پادریوں کی دیہڑیاں لگ جانی ہے. آپ بڑے پادریوں کی کیا لگ جانی ہے؟ دیہڑیاں لگ جانی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ دیہڑی لگانے والے ہیں. جو بھی وہاں پہ فوٹو سیشن کرنے میں بہت کم دینے والے ہیں. آپ مسیحی قوم کو فیس کیسے کرتے ہیں؟ آپ مسیحی قوم کی نمائندگی کیسے کرتے ہیں؟ جب کرسچن قوم مسیحی پیس رکھے ہیں، مشکلات میں ہیں، آپ نے قوم کے نام پر، مسیحیت کے نام پر اکٹھا تو بہت کیا ہے، لگایا کتنا ہے؟
میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں.